صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق۔ وقال عليه الصلاة والسلام، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ بہت ہی احترام کے قابل میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری عزت مآب ماؤں اور بہنوں، آج جس موضوع کے متعلق کچھ بات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، اس کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مدد فرمائے، اس موضوع کو جس طرح بیان کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی اس طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ کائنات پر اسرار ہے، راز اور سیکرٹ سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جو انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، کانوں سے سنائی دیتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، کانوں سے سنائی نہیں دیتی، اور بہت سی مرتبہ عقل میں بھی نہیں آتی، لیکن قرآن و حدیث نے ان راز سے پردہ اٹھایا ہے اور ہمیں بہت ساری نہ دکھائی دینے والی چیزیں، نہ سجھائی دینے والی چیزیں دکھا دی ہے اور سمجھا دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کائنات میں خیر بھی ہے
اور شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کے اسباب بھی بنائے ہیں اور شر اور برائی کے اسباب بھی بنائے ہیں۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا تھا، اسی دن ابلیس ملعون کو بھی اس دنیا میں اتار دیا گیا تھا۔ حضرت آدم پیغمبر تھے جو دنیا میں خیر کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، وہیں آدم کا دشمن ابلیس بھی دنیا میں آیا تھا، جس کا مقصد ہی دنیا میں شر پھیلانا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت برے فیصلے ہیں جو اس نے فرمائے، اور دنیا میں خیر اور شر دونوں وجود میں آ گئے، اور خیر اور شر دونوں کے اسباب بھی وجود میں آ گئے۔ اور یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز اسباب کے تحت چلتی ہے۔ بھوک لگتی ہے تو انسان کھا لیتا ہے تو پیٹ بھر جاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پی لیتا ہے، شربت پی لیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے، تھک جاتا ہے تو سو جاتا ہے، تھکان دور ہو جاتی ہے۔ دنیا میں انسانوں کے وجود میں آنے کے بھی اسباب ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور ایک مخصوص طریقہ عمل میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام چلتا ہے اور بچے کا وجود بنتا ہے، اور پھر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آن کے آن میں انسانوں کو پیدا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے۔ موت آتی ہے تو موت کے بھی اسباب ہیں۔ تو ہر چیز کے اللہ نے اسباب بنائے۔ اس دنیا میں انسانوں کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، موت بھی آ جاتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس کے بھی مختلف اسباب ہیں۔ بہت سارے اسباب اللہ نے بنائے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا سبب نظر بد ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر لگ جانا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو ہمارے عقیدے کی ہے، مانیتا ہے، اسلامی عقیدہ، قرآنی عقیدہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو عقیدہ ہمیں ملا ہے، وہ ہم سب کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، سچی بات ہے، ثابت شدہ چیز ہے کہ نظر لگتی ہے۔ قرآن مجید سے بھی اس کے اشارات ہمیں ملتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بالکل صاف لفظوں میں فرما دیا کہ نظر کا لگ جانا یہ بھی بالکل برحق چیز ہے۔ اور بھی بے شمار احادیث اس سلسلے میں آئی ہے، جن میں سے کچھ حدیثیں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا عقیدہ درست کر لیں کہ نظر کا لگ جانا بالکل سچی بات ہے اور لگتی ہے۔ ہاں، لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو لگتی ہے، اور اللہ نہیں چاہتے تو نہیں لگتی، لیکن لگ سکتی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو دنیا کی بالکل بدیہی اور ظاہری چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ ایک نظریہ اور مانیتا سائنس کی ہے، بہت سے ڈاکٹر لوگوں کی ہے، جو عام طور پر اس طرح کی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نظر وظر کچھ لگتی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ بھی اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں کہ کچھ ہوتا نہیں ایسا، میں تو ان سب چیزوں کو نہیں مانتا۔ تو مسلمان کن چیزوں کو مانے اور کن چیزوں کو نہ مانے؟ جو چیزیں قرآن و حدیث نے بتائی ہے اس کو تو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنا یہ عقیدہ سب سے پہلے ہم درست کر لیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے، اس کے ارادے سے، نظر بھی ایک چیز ہے جو لگتی ہے اور نقصان کا سبب بنتی ہے، تکلیف کا سبب بنتی ہے، بیماری کا سبب بنتی ہے، اور بہت سی مرتبہ موت تک کا سبب بن جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ العین تدخل الرجل القبر
والجمل القدر، نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ کبھی کبھی کسی انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو لگ جاتی ہے تو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ قبر میں اتارنے کا سبب بنتی ہے، یعنی انسان کی موت کا سبب بنتی ہے۔ اور دوسری روایت میں مزید وضاحت فرمائی کہ زیادہ تر لوگ، اللہ کی تقدیر کے بعد زیادہ تر لوگ کی موت کا سبب نظر ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جو دنیا میں مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر تو ہے کہ اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے کہ اس وقت مرے گا، لیکن اس کا ظاہری سبب یہ نظر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ صرف انسانوں کو نہیں لگتی ہے، جانوروں کو بھی لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ کسی اونٹ کو لگ جائے تو وہ بھی گر پڑتا ہے، یعنی بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا مالک یہ دیکھتا ہے کہ اب مرنے والا ہے تو جلدی سے اس کو ذبح کر دیتا ہے اور اس کا گوشت پھر ہانڈی میں چڑھتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے۔ ہانڈی میں اس لیے ڈالے گی کہ وہ مرنے کے قریب ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا تو اس کا مالک اس کو ذبح کر دے گا اور اس کا گوشت کھانے کے لیے ہانڈی میں چڑھا دے گا۔ تو نظر کی تاثیر ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انسان تو انسان، جانوروں کی بھی نظر لگتی ہے۔ چنانچہ بہت سے سانپ ایسے ہیں، سانپ جانور ہے کہ کبھی کبھی وہ خباثت کے ساتھ اور غصے کے ساتھ کسی انسان کو دیکھ لیتے ہیں اور اس سانپ کی نظر اور انسان کی نظر مل جاتی ہے تو بعض مرتبہ بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ نظر ملانے کی وجہ سے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کو، پریگننٹ عورت کو دیکھ لے تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، اس قدر تاثیر ہوتی ہے۔ تو نظر میں اثر ہے، وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا لیکن اثر ہوتا ہے۔ اس بات کو ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آ گئی۔ تو یہ تو عقیدہ ہوا۔ اب نظر لگتی کیسے ہیں؟ تو اس سے پہلے جو بیان ہوا وہ حسد کا بیان تھا۔ تو نظر یہ اثر ہے حسد کا۔ آج یہ ٹاپک لینے کی وجہ یہی ہے کہ حسد کا بیان ہوا تھا، وہ اتنی خطرناک چیز ہے حسد، جس سے پناہ مانگی گئی۔ تو نظر اثر ہے حسد کا، اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ صرف انسانوں کی نظر نہیں لگتی، انسان کی نظر بھی لگتی ہے اور شیاطین کی نظر بھی لگتی ہے، جس کو جنات کی نظر کہتے ہیں۔ جنات بھی شیطانی کی ایک قسم ہے۔ تو انسانوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے اور شیاطین کی نظر بھی لگتی ہے، اور انسانوں کے مقابلے میں شیاطین کی نظر زیادہ خطرناک ہوتی ہے، زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ نظر کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک زہر ہے اور اس میں دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ نظر میں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہے، جسم کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور باطن یعنی روح کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ حسد بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شیطانیت بھی، دونوں جمع ہو جاتی ہے اور سامنے والے انسان کو لگتی ہے۔ میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت فرمائی ہے، چاہے وہ جسمانی نعمت ہو، مالی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، یا کوئی کمال ہو باطنی اعتبار سے۔ مثال کے طور پر کوئی علم والا ہے، کوئی تقوی والا ہے، کوئی بڑی صلاحیت کا مالک ہے، کوئی بڑا فنکار آدمی ہے، کوئی بڑے ہنر والا آدمی ہے، کوئی بڑا خوبصورت ہے، کوئی اچھی آواز والا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو دیتے ہیں تو بہت سے انسان ایک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے دل میں ایک روگ ہوتا ہے جس کو حسد کی بیماری کہتے ہیں، حسد کا روگ کہتے ہیں۔ تو حسد والا آدمی جو حاسد ہوتا ہے، وہ جب کسی آدمی کی تعریف سنتا ہے یا کسی آدمی کے کمال کو یا کسی نعمت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک خباثت پیدا ہوتی ہے، برائی پیدا ہوتی ہے اور جلن کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور کسی دوسرے انسان کے برا چاہنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ ہی ہے جو دل کی خباثت ہوتی ہے، وہ آنکھوں کے راستے سے تیر بن کر نکلتی ہے۔
وہ آنکھوں کے راستے سے تیر بن کر نکلتی ہے اور جو نعمت والا آدمی ہے جس پر حسد کیا گیا اس کی طرف جاتی ہے. اب چاہے وہ انسان مشرق و مغرب میں دور ہو، یعنی جس کے دل میں جلن پیدا ہوئی وہ ہے مشرق میں، اور جس کے اوپر جلن پیدا ہوئی وہ مغرب میں ہے، تو وہاں بھی نظر لگ سکتی ہے. دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نظر لگانے والے آدمی کا جس کو نظر لگا رہا ہے اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ ایک انسان اندھا ہے، اس کے سامنے کسی دوسرے انسان کی بہت تعریف کی گئی اور اس کی نعمتوں کا بیان کیا گیا اور اس کے دل میں جلن کا اور برائی کا جذبہ اور خباثت پیدا ہوئی، تو اس اندھے آدمی کی نظر بھی لگ سکتی ہے. اس اندھے آدمی کی نظر بھی لگ سکتی ہے. تو نظر لگنے کی کیفیت یہ ہے کہ ایک انسان کے دل میں حسد کا جو جذبہ اور جلن کا اور کسی کا برا چاہنے کا اور خباثت کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کا اثر سامنے والے انسان پر پہنچتا ہے. ہمارا جو جسم ہے اس کی بڑی عجیب تاثیر ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی طاقتور چیز ہے. اور جسم کے مقابلے میں جو روح ہے، روح اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہے. اور انسان میں دو طرح کی صلاحیت ہے، ایک اثر ڈالنے کی اور ایک اثر قبول کرنے کی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی پر اپنی امپریشن ڈالتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے امپریس ہو جاتے ہیں. اس کو آسانی سے سمجھنا ہو تو آپ یہ سمجھیے کہ ایک بڑا آدمی ہے، مثال کے طور پر بادشاہ ہے یا کوئی بہت بڑا افسر ہے، یا بچوں کے لیے دیکھ لیجئے کہ اسکول میں کوئی بہت سخت مزاج ٹیچر ہے اور اس کے مقابلے میں وہ چھوٹا سا بچہ ہے. جب وہ غصے بھری نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے تو بچے کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے. کبھی تو وہ کانپنے لگتا ہے اور کبھی تو چھوٹے بچوں سے پیشاب ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اگر شیر کسی کے سامنے آ جائے تو اس کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ انسان کانپنے لگتا ہے. کبھی وضو کبھی غسل کیا کیا ٹوٹ جاتا ہے پتہ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ شیر کا اثر پڑا انسان کے اوپر، ایک دوسرے غصے والے انسان کا اثر پڑا. اور کوئی محبت بھری نظر سے دیکھ لے، باپ اپنے بچوں کو محبت بھری نظر سے دیکھے، ماں اپنے بچوں کو محبت بھری نظر سے دیکھے تو سامنے والے انسان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ کیا تاثیر ہے، اثر ہے. تو انسانوں کی روحوں کے درمیان آپس میں بڑے اثرات ہوتے ہیں، اچھے اثرات بھی منتقل ہوتے ہیں اور برے اثرات بھی منتقل ہوتے ہیں. محبتیں بھی منتقل ہوتی ہے، نفرتیں بھی منتقل ہوتی ہے، اور اچھے برے سب اثرات، نورانیت بھی منتقل ہوتی ہے اور ظلمات اور اندھیرے بھی منتقل ہوتے ہیں. یہ عجیب دنیا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. آج کی سائنس کی دنیا نے ہمارے لیے بہت کچھ سمجھنا آسان کر دیا ہے. جس موبائل فون کے سامنے بیٹھ کر میں بیان کر رہا ہوں اور جس کو آپ جس میں سے سن رہے ہیں، اس کو دیکھ کر سب چیزیں سمجھنا آسان ہے. اس کی کتنی تاثیر ہوتی ہے کہ یہاں ایک آواز نکالی گئی، ایک میسج ٹائپ کیا گیا، وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ایک مشین میں، انسان کی بنائی ہوئی مشین میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ آواز کو یہاں سے وہاں تک پہنچا سکتی ہے. تو کیا انسان کے جسم، ان انسانوں کی بنائی ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا ہے، اس کی جو تاثیر ہے اور اس کی جو طاقت ہے وہ اس کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ ہے. اس لیے بہرحال اتنی بات اپنی ذہن میں رکھے کہ نظر لگنا برحق ہے، سچی بات ہے، لگ جاتی ہے، اور اس کے بڑے برے اثرات انسان کے اوپر کبھی کبھی مرتب ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں. اور کس طرح لگتی ہے وہ بھی میں نے بتا دیا. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے کہ ہمارے دل میں کسی کی بدخواہی ہو اور کسی کے بارے میں جلن ہو کہ ہماری نظر کسی کو خدا نخواستہ لگ جائے. لیکن دوسرے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے اوپر جلتے ہیں، حاسدین ہیں، چاہے اپنے بھی ہوتے ہیں پرائے بھی ہوتے ہیں. اور ایسی بیماری والے لوگ دنیا میں بہت ہیں جن کو کسی کی نعمت دیکھ کر پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہضم نہیں ہوتی ہے، اور ان کے اندر یہ خباثت ہے، شیطان نے ان کے اندر حسد پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نظر ادھر منتقل ہوتی ہے. چنانچہ روایتوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو نظر لگ گئی، اور انسانی نظریں، شیطانی نظریں، اور یہ زہر ہوتا ہے، اس میں بہت حرارت اور گرمی ہوتی ہے. عام طور پر ہمارے ہاں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو فوراً بخار ہو جاتا ہے، فوراً بخار ہو جاتا ہے. تو یہ بخار کیا؟ حرارت، گرمی.
تو نظر میں ایک ایسا زہر ہے جو انسان کے بدن میں بہت حرارت پیدا کرتا ہے، اس کی نبض بہت تیز ہو جاتی ہے، دل بہت زیادہ دھڑکنے لگتا ہے. تو اسی اعتبار سے سب چیک بھی کیا جاتا ہے، آنکھوں میں بھی اثرات اس کے آتے ہیں، وہ شیطانی اثرات اس میں ظاہر ہوتے ہیں. بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہے، وہ سب جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں. یہ جو اہم بات ہے وہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. تو ابھی تک 2 بات ہوئی. نمبر 1، نظر لگنا برحق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نمبر 2، کس طرح لگتی ہے وہ بھی ابھی ظاہر ہو گیا. اور نمبر 3، اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، کبھی کبھی انسان اس میں مر بھی جاتا ہے اور بڑی بیماریاں بھی آ جاتی ہے. اس لیے ہر مرتبہ جو بھی تکلیف ہو، کوئی جادو نہیں ہوتا ہے، زیادہ تر تو نظر ہوتی ہے. اور کسی کی نظر تھوڑی سی تکلیف دینے والی ہوتی ہے، کسی کی نظر بہت زیادہ تکلیف دینے والی ہوتی ہے، جیسا جیسا آدمی. اور جیسے میں نے بتایا بعض مرتبہ شیطانی نظریں ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ خطرناک ہوا کرتی. اب ان سب چیزوں کو سننے کے بعد شاید آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ اب کیا ہوگا، ہمارے اوپر کوئی نظر مار دے گا تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا گیا. اللہ نے ہمیں اتنے پیارے نبی عطا فرمائے ہیں جنہوں نے کسی میدان میں ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بے سہارا نہیں چھوڑا، بغیر ہتھیار کے نہیں چھوڑا. ظاہری دشمنوں سے نمٹنے کا بھی ہمیں طریقہ سلیقہ سکھایا اور اس کے بھی طریقے بتا دیے. اور باطنی دشمنوں سے، نظر نہ آنے والے دشمنوں سے بچنے کے لیے بھی ہمیں ہتھیار دے دیے ہیں. اگر ہم ان کو اختیار کریں، ان کو اپنا لیں، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہے اور ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی. نظر لگنا برحق ہے، لیکن اس سے نظر میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ کے کلام میں ہے، اس سے زیادہ طاقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں میں ہے. لہذا نظر کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک فوجی میدان جنگ میں جاتا ہے اور سامنے دشمن ہے. پہلے زمانے میں تیر آتے تھے، آج کے زمانے میں بلیٹ اور گولیاں آتی ہے. تو اگر وہ فوجی میدان جنگ میں اترے اور اپنی حفاظت کا کوئی سامان نہ لے، کوئی بنکر نہ بنائے، اپنی چھپنے کی کوئی جگہ نہ بنائے اور اپنے جسم کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ پہنے. پہلے زمانے میں زرہیں پہنی جاتی تھی، حفاظت کے لیے ڈھال لے لی جاتی تھی، تلوار کا تیر کو اس پر روک لیتے تھے. آج کے زمانے کے اعتبار سے بلیٹ پروف جیکٹ پہن لی جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے گولی بھی لگے تو اس پر جا کر رک جاتی ہے. تو اگر کوئی سپاہی میدان جنگ میں تو جائے اور کوئی حفاظت کا سامان لے کر نہ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے گی. دشمن کے تیر آئیں گے، وہ چھلنی ہو جائے گا، زخمی ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے مر بھی جائے. لیکن اگر وہ اپنی حفاظت کا پورا سامان فراہم کر کے گیا ہے، بنکروں کے پیچھے چھپتا ہے، تو دشمن کے تیر اس کی طرف آئیں گے تو صحیح لیکن اس کو ٹچ نہیں کریں گے، بلکہ وہ بنکر کے ساتھ لگ کے واپس چلے جائیں گے. یا اس کے پاس ڈھال ہے تو اس پر وہ تیر کو روک لے گا، یا اس نے فائر پروف جیکٹ پہنی ہے تو اس پر گولی لگے گی، اس کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. اور بہت سی مرتبہ ریٹرن بھی جا سکتی ہے اور گولی چلانے والے کو بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک یہی حال ہم بھی دنیا میں آئے ہیں، یہ ایک میدان جنگ ہے. ہمارے دشمن ہے، نظر آنے والے بھی اور نہ نظر آنے والے شیاطین بھی، جو ہمیں تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں. چاہتے ہی ہے، ازلی دشمن ہے ہمارے، تو وہ چاہتے ہی ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچے، جسمانی بھی روحانی بھی. تو وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں اسی کے سامنے میدان میں اترنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میدان میں ایسے ہی نہتے اور بغیر ہتھیار کے اپنی حفاظت کا سامان لیے بغیر اترنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ہمیں اتنا بہترین حفاظتی پہرا دے دیا ہے اور حفاظت کا اتنا بہترین سامان عطا فرما دیا ہے اور حصن حسین اور بہت مضبوط قلعہ ہمیں دے دیا ہے. اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. قصور ہمارا ہے
کہ ہم نے وہ ہتھیار لیے نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، جو دعائیں ہمیں سکھائی وہ دعائیں ہم نے سیکھی نہیں یا ہمیں معلوم ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے آزو بازو حفاظت کا کوئی پہرا نہیں ہے، تو نظر کے تیر آئیں گے، حسد کے تیر آئیں گے، دشمنوں کے شیاطین کے تیر آئیں گے، وہ سیدھے ہمیں لگیں گے اور ہماری روح کو کمزور کر دیں گے، زخمی کر دیں گے۔ اور اگر ہم ان حفاظتی تدابیر کو اختیار کر کے چلیں تو ہمارے آزو بازو پورا ایک کور آ جائے گا، پورا ایک حفاظتی پہرا آ جائے گا، اور ایک نظر پروف یعنی نظر سے بچانے والا ایک خول تیار ہو جائے گا، ایک مضبوط قلعہ اور دیوار ہمارے آزو بازو بن جائے گی، جس کو پار کر کے کوئی نظر کا تیر اور کوئی حسد کا تیر اور کوئی جادو کا تیر ہم تک انشاءاللہ نہیں آ سکے گا۔ اس لیے ان دعاؤں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے، خود اپنے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی، تو انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی۔ اور کبھی نظر لگ بھی گئی تو ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثر کو ختم کر دیں گے۔ جیسے زہر بدن میں چلا جائے، اس کا تریاق اور دوا استعمال کی جائے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، ویسے نظر لگ جائے تو اس کا بھی اثر ختم کرنے کے لیے دعائیں ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اس کا علاج کس طرح کیا جائے۔ علاج تو بعد میں، پہلے تو پرہیز ہی کرنا چاہیے، حفاظتی پہرا پہلے اپنے اوپر بٹھا لینا چاہیے۔ علاج تو اس وقت کیا جاتا ہے جب بیمار ہو جائے، تو بیماری آنے سے پہلے ہی اپنی حفاظت کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ ابھی کے حالات کے اعتبار سے سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ ابھی ایک وبا لوگ یوں کہتے ہیں کہ چل رہی ہے، جس کو کورونا کہتے ہیں، اور وہ کہیں سے بھی لگ جاتی، وہ بھی ایسی ہی چیز ہے کہ نظر آتی نہیں ہے۔ یہ وائرس کسی کو دکھتا نہیں، اتنا چھوٹا ہے لیکن سب کو ڈرا رہا ہے۔ تو انسان کیا کر رہے ابھی؟ پہلے سے ہی گھروں میں بند ہے کہ اپنی بچاؤ کی تدبیر کرو کہ کہیں سے وہ وائرس اپنے کے اوپر حملہ نہ کر دے، وہ لگ نہ جائے۔ تو حفاظتی تدابیر پہلے سے اختیار کر رہے ہیں، کوئی سینیٹائزر کر رہا ہے اور کوئی ہاتھ بار بار دھو رہا ہے اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تدبیر اختیار کی جا رہی ہے۔ تو یہ اچھا ہے، علاج کے مقابلے میں پرہیز کر لینا اچھا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ وائرس لگ گیا اور وہ بیمار ہو گیا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر اس کا علاج کرے گا، اور علاج سے اکثر لوگ ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں۔ یہی حال ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے حفاظتی تدبیر برابر اختیار کر لینی چاہیے۔ پھر بھی اگر کبھی نظر لگ گئی تو اس کا علاج بھی موجود ہے انشاءاللہ، اس کے ذریعے سے اس کا علاج بھی ہو جائے گا، لہذا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز نظر سے بچنے کے لیے اپنے ول پاور کو اور اپنی قوت ارادی کو مضبوط رکھنا۔ یاد رکھیں، نظر کمزور دل والوں کو، ڈرپوک لوگوں کو جلدی لگتی ہے، اسی لیے بچوں کو زیادہ لگتی، اس لیے کہ بچے چھوٹے ہیں، وہ کوئی بیچارے پڑھ نہیں پاتے ہیں، اور بچوں کا دل بھی کمزور ہوتا ہے، زیادہ جلدی ڈر جاتے ہیں، اس لیے ان کا دل اور ان کی روح بہت جلدی اثر قبول کر لیتی ہے۔ تو کسی نے حسد کا تیر چلایا فوراً ہی اس کو لگ جاتا ہے، بچہ فوراً بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کے مقابلے میں خواتین کو اور عورتوں کو نظر زیادہ لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کا دل کمزور ہے، اس لیے اس کو جلدی نظر لگتی، اور بعض مردوں کے دل بھی کمزور ہوتے ہیں تو ان کو بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی قوت ارادی کو، اپنے ویل پاور کو انسان مضبوط رکھے۔ اور ویل پاور کیسے مضبوط ہوگا؟ اللہ کی ذات پر توکل۔ توحید جتنی مضبوط ہوگی اتنا انسان کی روح طاقتور ہوگی۔ توحید، ایک اللہ کی ذات پر یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا انسان کا دل مضبوط ہوگا۔ جب انسان اپنے دل میں یہ یقین کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کر مجھے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یہ یقین جب دل میں مضبوط ہوتا ہے تو انسان پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں پڑوسی ملک میں، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، عجیب اللہ کے بندے تھے، ان کے حالات پڑھنے چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں، فرماتے ہیں کہ میرے ایک دشمن نے باقاعدہ مجھے میسیج بھیجا، ایک آدمی کے ساتھ کہلوایا کہ جا کے رشید احمد کو بتا دو
کہ میں تمہارے لیے ایک جادو کا عمل آج سے شروع کر رہا ہوں، خطرناک قسم کا جادو تمہارے اوپر کرنے والا ہوں، اور آج سے میں بیٹھ رہا ہوں وہ جادو کرنے کے لیے، اس کو جا کے بتا دو۔ چیلنج کیا کہ میں تیرے اوپر جادو کروں گا۔ اب ذرا سوچو، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے پاس یہ پیغام اور میسج کسی کا آئے کہ تمہارے اوپر ہم جادو کرنے والے ہیں، تو بیچارے کی رات کی نیند بھی حرام ہو جائے گی اور دین کا سکون بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ بات سنی اور میرے دل پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا کہ وہ میرے اوپر جادو کرے گا تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا اور اپنے معمولات تو پہلے سے تھے وہ جاری رکھے۔ الحمدللہ اتنے سال ہو گئے، اس کے جادو کا مجھ پر کچھ اثر ہوا نہیں، اور اس کے اوپر پیغام بھی بھیجا کہ میں آپ کے لیے دعا شروع کر رہا ہوں، آپ میرے لیے جادو شروع کرو، میں آپ کے حق میں دعا شروع کر رہا ہوں۔ کہا پتہ نہیں پھر اس نے جادو کیا کہ نہیں کیا، لیکن مجھے تو اس کا کوئی اثر ہوا نہیں۔ بہرحال تو اس طرح آدمی اپنے دل کو مضبوط رکھے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا اپنے دل کو سب سے پہلے مضبوط رکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہم میں پڑ کر خوف میں نہ آ جائے۔ اچھا، اپنے دل کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اس لیے کہ اس پوری کائنات پر کنٹرول اللہ کا ہے، نظر لگانے والا اور اس کی نظر، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ہم اللہ ہی کی پناہ میں آ جائے، اللہ ہی سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ پناہ کے معنی حفاظت، جیسے کوئی مضبوط قلعہ ہو اور اس کی بڑی بڑی چوڑی دیواریں ہوں، اس کے اندر کوئی چلا جائے تو باہر سے کتنے ہی تیر آتے رہے تو اس اندر والے آدمی کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ یقین جانیے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا پہرا اس سے ہزاروں گنا زیادہ مضبوط ہے۔ جتنا انسان کا یقین ہوگا اتنا اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوگی۔ تو اللہ کی پناہ لینا، جس کو تعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آنا، یہ نظر سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ تعوذ کیسے پڑھا جائے تو اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ سب سے بڑا تعوذ اور سب سے بڑی اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آخر کی 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ جتنی ظاہری تکلیفیں ہو سکتی ہیں، جتنی جسمانی تکلیفیں ہو سکتی ہیں، ان تمام سے بچنے کے لیے اللہ نے سورہ فلق ہمیں عطا فرمائی کہ اس میں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ میں آ رہا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ کتنا طاقتور، جو رات کے سارے اندھیروں کو دور کر کے صبح کی روشنی نکال دے، ایسی طاقت والے رب کی میں پناہ میں آ رہا ہوں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلق، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، انسان ہو، شیطان ہو، جن ہو، جانور ہو، نظر لگانے والا، کوئی بھی چیز اللہ کی مخلوق سے باہر تو نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو من شر ما خلق، جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، ان کی برائی سے بچنے کے لیے۔ تو نظر لگانے والے کی برائی کیا ہے کہ وہ نظر کے تیر چلاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی پناہ آ گئی۔ جادوگر کے جادو سے بچنے کے لیے پناہ آ گئی۔ ہر طرح کی تکلیف سے بچنے کے لیے پناہ اس میں موجود ہے۔ شیر سے، سانپ سے، جتنی تکلیفیں کسی بھی مخلوق کے ذریعے سے پہنچنا ممکن ہے، شک یہ ہے، ان تمام سے بچنے کے لیے پناہ اس میں آ گئی۔ پھر بڑی بڑی جو مصیبتیں ہیں اس سے بچنے کے لیے پناہ مانگی گئی ہے، اور اس میں آخر میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے بھی میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں، خاص کر کے جب وہ حسد کا جذبہ اس کے دل میں آئے۔ ابھی میں نے بتایا تھا کہ جب حسد کا جذبہ دل میں آتا ہے تو ایک خباثت کی وجہ سے دل میں سے تیر نکلتے ہیں، وہ کیفیت جو اس کے دل کی ہے وہ تیر بن کر نکلتی ہے۔ تو اب جب انسان یہ کر لیتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور جتنی باطنی اور دینی اعتبار سے تکلیفیں ہیں اس سے بچنے کے لیے سورہ ناس ہے۔ تو ان 2 صورتوں کو انسان لازم پکڑے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو لازم پکڑا، انشاءاللہ کسی عامل کے اور باپو کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، آپ کو یہ دونوں صورتیں یاد بھی، الحمدللہ ہر مسلمان کو یہ 2 صورتیں یاد ہوتی ہیں۔
ہاں اتنا کرے کہ اس کو ذرا صحیح یاد کر لے، تلفظ اس کا صحیح ہو، تب جا کے صحیح تاثیر ہوتی ہے. غلط سلط پڑھیں گے تو اتنا اثر ہوتا نہیں ہے. تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دو سورتوں کا اہتمام ہو. صبح کو 3 مرتبہ کم از کم، اور شام کو 3 مرتبہ، اور رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ. یہ 9 مرتبہ تو لازم، اور ہر نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لے. یعنی ظہر کے بعد بھی، اور عصر کے بعد بھی، اور عشاء کے بعد بھی 1 مرتبہ، اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھے. اللہ توفیق دے، اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیجئے، اس کی تفسیر بھی ذرا سن لیجئے، پڑھ لیجئے، تو زیادہ اس میں تاثیر پیدا ہو جائے گی. اور یقین کے ساتھ پڑھیے. اگر آپ کو تکلیف زیادہ لگتی ہے تو اس کی مقدار بڑھا دیجئے، 3 سے 7 11 کر دیجئے، اور اگر تکلیف زیادہ لگتی ہے تو 21 کر دیجئے. تو جب کمزور ہو جاتا ہے تو قوت کے لیے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، جتنی آپ کی بس میں ہے. آپ کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، روزانہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، اور رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لینا ہے. اور اپنے ہاتھوں پر دم کر لیجئے، اور ہاتھ کو اپنے بدن پر پھرا لیجئے. حدیث شریف میں رات کو سونے کے وقت یہ عمل آیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے دعا میں اٹھاتے ہیں ویسے اٹھائے، اور یہ دونوں صورتیں، اور ساتھ میں سورہ اخلاص بھی ملا لے، اور اس کو پڑھے 3 مرتبہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرے. دیکھو، یہ دم کرنا یعنی پھونک مارنا، یہ کوئی بے جا چیز نہیں ہے. اس کی سائنٹیفیکل ریزن بھی ہے کہ دم کرنے سے یعنی پھونک مارنے سے، ہم نے جب پڑھا ان صورتوں کو تو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا. اس کو باہر کیسے نکالیں گے؟ اس کو باہر نکالنے کا طریقہ ہے پھونک مارنا. جب پھونک مارتے ہیں تو اندر کی جو کیفیت ہے وہ باہر نکلتی ہے. یہ جادو کرنے والے جو جادو کرتے وہ بھی پھونک مارتے ہیں. قرآن میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وہ منتر تنتر کچھ پڑھتے ہیں، باطل اور خباثت والا، حسد والا، جلن والا، تکلیف پہنچانے والا، اور پھر وہ گانٹھ مارتے ہیں اور اس پر دم کرتے ہیں، تو اس کا اثر تکلیف جب پہنچتی ہے. تو اسی طرح جب انسان کے دل میں اچھی کیفیت پیدا ہوئی تو پھونک مارنے کے ذریعے سے وہ اندر والی کیفیت کو اپنے ہاتھوں پر منتقل کرتا ہے، اور پھر ان ہاتھوں کو سب سے پہلے اپنے چہرے پر، پھر اپنے سر پر، پھر اپنے گلے کے پاس سے سینے پر، پھر آگے کے پیر پر، یعنی پیر کے آگے والے حصے پر، پھر پیر کے پیچھے والے حصے پر، پھر کمر پر، اور پھر دونوں ہاتھوں پر، جہاں تک ہو سکے اپنے پورے بدن پر یہ ہاتھوں کو گھما لے. تو گویا یہ آپ کی پوری باڈی کو کور کر لے گا. نظر جو لگتی ہے، اس کی علماء نے ایک صورت یہ بھی بتائی ہے کہ نظر کے تیر، ہمارے جو یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے جس میں سے پسینہ نکلتا ہے، اس کو مسام کہتے ہیں، پسینہ جس میں سے نکلتا ہے اس میں سے وہ تیر اندر گھس جاتے. شیطان کو اللہ نے آگ سے بنا. آگ کون سی؟ لو والی. ابھی گرمی کے موسم میں لو چلتی ہے، گرم ہوا، تو بہت سی مرتبہ انسان دوپہر کو باہر نکلتا ہے اور گرم ہوا لگ جاتی ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں لو لگ گئی. یعنی وہ گرمی والی جو ہوا تھی، آگ والی جو ہوا تھی، وہ انسان کے جسم میں گھس گئی، اب وہ انسان اندر سے بیمار ہو گیا. اسی طرح شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لو والی ہوا سے بنایا ہے، تو وہ بھی انسان کے جسم میں وہاں سے داخل ہوتا ہے. جب آپ نے اس طرح اپنے بدن پر ہاتھ گھما لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی باڈی کے جتنے مسامات ہیں جہاں سے شیطان داخل ہو سکتا ہے، ان سب پر ایک کور آ گیا، ایک حفاظتی پہرا آ گیا. اب وہاں سے نظر کے تیر ہو یا جادو کے تیر ہو اندر داخل نہیں ہو سکتے. تو اس کا ایک تو اہتمام کریں. سورہ فلق اور سورہ ناس اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے. لیکن عجیب بات ہے، لوگوں کو اگر بتائے کہ بھئی سورہ فلق ناس پڑھو تو اس کو کوئی بہت بڑا علاج نہیں سمجھتے، اور کوئی تعویذ الٹی سیدھی لکھ کر دے دے نمبر والی، تو کہاں بہت بھاری تعویذ دیا مول صاحب نے، اس پر یقین زیادہ ہے، حالانکہ اس میں کچھ لکھا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نمبر لکھے. اور نمبر سے زیادہ جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں اس کی تاثیر ہے. تو فوراً تعویذ گلے میں ڈالنے کی بات آ جاتی ہے. اور یہ وہ سب ان کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے، چھوٹے بچے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے گلے میں تعویذ ڈالنا ہے. ہم تو بڑے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے تو خود پڑھنے کی تاثیر ہے. کوئی چیز لٹکانے سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا خود پڑھنے سے ہوتا ہے. اس لیے اپنے یقین کو مضبوط کیجیے، اللہ کے ساتھ براہ راست اپنا تعلق جوڑیے، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیجیے. آپ کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، تکلیف نہیں ہے تب بھی پڑھیے، حفاظتی پہرا تدبیر ہو جائے گی. اور اگر کوئی تکلیف ہے
تب بھی اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو انشاءاللہ دور کر دیں گے. جادو کا بھی علاج ہے اور نظر بد سے بچنے کا بھی علاج ہے، سب چیزوں کا علاج ہے. اس لیے سورہ فلق اور سورہ ناس بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دے دیا ہے. یقین جانیے قرآن سے زیادہ تاثیر کس کی ہو سکتی؟ قرآن اللہ کا کلام، اور نظر یہ اور جادو یہ کسی انسان کا، وہ بھی شیطان جیسے انسان کا کلام. تو اللہ کے کلام کی طاقت زیادہ ہوگی یا وہ شیطان کی طاقت زیادہ ہوگی؟ یقین سوچئے تھوڑا، بس اپنے یقین کو مضبوط کر کے ان دو صورتوں کی پابندی کیجئے. اور اگر کچھ تکلیف ہے تو پانی کے اوپر اسی کو دم کر لیجئے، پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے وہ پانی پیجئے. یہ بھی ایسا ہی نہیں بیکار. ابھی میں نے بتایا تھا کہ یہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور نظر میں بھی وہ حرارت اور گرمی ہوتی ہے، اور پانی آگ کو بجھاتا ہے. پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور اندر جو حرارت اور گرمی ہے اس کو ٹھنڈا کرتا ہے. بخار آئے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈے پانی کے پوتے سر پہ رکھتے ہیں تو اس سے بخار اتر جاتا ہے. تو پانی آگ کو بجھاتا ہے، گرمی کو ختم کرتا ہے. تو نظر میں بھی حرارت اور گرمی ہے، بدن میں جلن پیدا ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بہت الگ الگ اس کی تاثیرات ہوتی ہے. تو پانی پر جب دم کیا جاتا ہے وہ پڑھنے کے بعد، تو پانی کی اپنی تاثیر ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ دم اندر کر دیتے ہیں، یعنی پھونک مار دیتے ہیں قرآن کے الفاظ کی برکت والی، تو ان دونوں کا اثر مل کے نظر کے اثر کو بالکل ختم کر دیتا ہے. اور اگر زیادہ تکلیف لگے تو یہ یعنی سورہ فلق ناس کچھ مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کیجئے، اس پانی کو پی بھی لیجئے، اور جو بچے پانی اس کو کسی دوسرے بڑے برتن میں ڈال کر دوسرا پانی ملائیے اور اس پانی سے غسل بھی کر لیجئے. تو بدن کے ظاہر پر جو اس کا اثر ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو سب سے پہلا علاج اپنی قوت ارادی کو مضبوط رکھنا، اور اس کے لیے اللہ کی پناہ، اور اللہ کی پناہ لینے کے لیے سب سے بہترین چیز سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. دوسری چیز آیت الکرسی، میں 3-4 مجلس میں اس کی تفسیر پوری کر چکا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. آیت الکرسی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. بہت بڑی چیز ہے، ہر نماز کے بعد اہتمام ہو آیت الکرسی کا، اور صبح شام بھی اس کا اہتمام ہو. اگر اس کو یقین کے ساتھ آپ نے پڑھا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جادوگر اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، کوئی نظر نہیں ٹھہر سکتی، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیے. جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں پہلے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، شیطان پڑھنے نہیں دیتا ہے. تھوڑی ہمت کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے اور پڑھیے اس کو یقین کے ساتھ. خود نہیں پڑھ سکتے، گھر کا کوئی آدمی پڑھ کے اس کو روح کے اعتبار سے طاقت دے. جیسے گاڑی بند ہو جائے اور وہ چلتی نہ ہو تو دوسری گاڑی پیچھے سے دھکا دیتی ہے یا اس کے ساتھ باندھ کے اس کو آگے سے کھینچتے ہیں تو پھر وہ چالو ہو جاتی ہے. تو کسی کی روحانیت بہت کمزور ہو جاتی ہے نظر وغیرہ کی وجہ سے، تو خود نہیں پڑھ سکتا، تو گھر کا کوئی آدمی پڑھ کر اس کو مدد دے، اس کو پانی پلائے تو اس کی روح میں طاقت آئے گی، پھر وہ خود بھی پڑھ سکیں گے. لیکن صرف اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ فلاں آدمی پھونک مار دے، ہمیں خود پڑھنا ہے. تیسری چیز سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور ناس، آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ، یہ 3 چیزیں قرآن میں سے. اور چوتھی چیز سورہ قلم کی آخر کی 2 آیتیں. سورہ قلم جو 29ویں پارے میں ہے، پہلی سورہ ملک ہے 29ویں پارے میں، دوسری سورہ قلم ہے، اس کی آخر کی 2 آیتیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. 3 سطر ہے، 3 لائنیں صرف، زبانی یاد کر لے اس کو. یہ بھی 2 آیتیں ہیں اور نظر کے اتارنے میں اس کی بھی بڑی تاثیر اور بہت اثر ہے. ایک تو یہ. دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں جو حدیث شریف میں آئی ہے، اس میں سے 1-2 دعا میں ابھی ذکر کرتا ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. پناہ کا معنی وہی اپنے آپ کو حفاظت میں لے لینا. میں پناہ میں آتا ہوں بکلمات اللہ التامات، اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کن. ہم سب جانتے ہیں اللہ کن کا مالک ہے، یعنی جب وہ کہتا ہے کسی چیز کو کن ہو جا، تب جا کر وہ چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے. تو ہم کس کی پناہ میں گئے؟ اللہ کے کلمات کی، یعنی کلمہ کن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اسی کی پناہ میں گئے. تو اب جب کوئی آدمی نظر لگانا چاہے گا یا جادو کرنا چاہے گا تو اس کے لیے بھی کلمہ کن آئے گا تو وہ نظر اثر کرے گی. کلمہ کن نہیں آئے گا تو اثر نہیں کرے گی. اب ہم نے کس کی پناہ لے لی ہے؟ اللہ کے اسی کلمہ کن کی پناہ لے لی ہے. تو گویا ہم نے
اسی کلمہ کن کی پناہ لے کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا کہ وہ کلمہ کن ہمارے خلاف کسی چیز کے لیے صادر ہوگا ہی نہیں. کوئی نظر لگانا چاہے گا یا کوئی جادو کرنا چاہے گا تو اوپر سے اس کو اپروول ملے گی ہی نہیں، اجازت ملے گی ہی نہیں. جب تک اللہ کا کلمہ کن نہیں آئے گا وہاں تک جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا اور نظر والے کی نظر اثر نہیں کر سکتی. ہم نے اسی کی پناہ لے لی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان، ہر ایک شیطان سے بچنے کے لیے، من شر کل شیطان وہامۃ، اور ہر زہریلے جانور کے شر سے بچنے کے لیے. ہامہ کہتے ہیں زہریلے جانور کو. زہریلے جانور میں سانپ، بچھو اور جتنے بھی زہریلے جانور ہو سکتے ہیں، مچھر کو بھی لے لو، کورونا وائرس کو بھی لے لو، جو بھی چیزیں زہریلی ہے اور انسان کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے، ان تمام کے شر سے بچنے کے لیے. ومن کل عین لامہ، ہر ملامت کرنے والی آنکھ اور نظر کے شر سے. یہ نظر کے لیے خاص، ومن کل عین لامہ، ہر ملامت کرنے والی نظر کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا بھی یاد کر لیں یا دیکھ کر پڑھ لیں، ملتی ہے اس کو آپ واٹس ایپ پہ اور اس میں گوگل پہ بھی تلاش کریں گے تو یہ نظر کی دعا مل جائے گی. چند مرتبہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی. یقین کے ساتھ پڑھیے اور اس کیفیت میں آ جائیے، یعنی یہ سوچ کر پڑھیے کہ میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا قلعہ اور حفاظت کے ریوز اور حفاظت کی شعائیں سب میرے ارد گرد جمع ہوتی ہیں. آپ کو سائنٹیفیکل اعتبار سے بتاؤں تو جب بھی ہم سانس نکالتے ہیں تو اس سانس کے ذریعے سے ہمارے باڈی کے آزو بازو ایک نہ نظر آنے والا ہالہ اور گول رنگ بنتی ہے، شعاؤں کی، لیزرز کی، یعنی ایک ایسی شعاع بنتی ہے. بعض لوگوں کے ارد گرد جو نورانیت کا لیئر بنتا ہے، جیسے کبھی کبھی چاند کے آزو بازو آپ نے دیکھا ہوگا پورا ایسا ہالہ بن جاتا ہے، اسی طرح ہمارے آزو بازو بھی ایک کور ہوتا ہے نور کا. مومن کے آزو بازو جب وہ یہ دعائیں پڑھتا ہے تو ان دعاؤں کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہمارے منہ سے نور نکلتا ہے اور ہمارے آزو بازو ہی گھومتا رہتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اور وہ شیطانی جو تیر ہوتے ہیں وہ بھی وہ شعائیں ہوتی ہے، ریوز ہوتے ہیں، یعنی وہ فریکوینسیز جیسے موبائل میں آتی ہے ویسی ہوتی ہے. اب وہ فریکوینسی آتی ہے یعنی نظر والی، اور ہمارے آزو بازو جب نورانی لیئر موجود ہے تو وہ اس کو کراس کر کے، اس کو پار کر کے ہمارے جسم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ادھر ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. جیسے کوئی کمرہ بہت روشن ہو، اس میں کالی شعائیں ڈالی جائے تو اندر نہیں آ سکتی، جہاں اجالا ہو وہاں اندھیرا نہیں آ سکتا ہے. تو یہ سب پڑھنے سے ہمارے آزو بازو پورا حفاظتی ایک پہرا لگ جاتا ہے اور وہ نظر وغیرہ کے تیر ہمارے اندر تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. تو نظر سے بچنے کے لیے ایک چیز تو یہ ہے جو دعائیں بتائی قرآن کی آیتیں، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا. تیسری چیز توکل اللہ کی ذات پر، توکل کامل. چوتھی چیز صدقہ و خیرات. صدقہ بھی انسان اپنی حفاظت، صدقے کے ذریعے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہے. اور کبھی نظر لگ بھی جائے تو ان چیزوں کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے سے انشاءاللہ وہ نظر ختم ہو جائے گی. اور بھی بہت سارے علاج ہے لیکن اتنا ہی اگر اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ان تمام شر سے اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. اور جتنا یقین کے ساتھ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی. میں نے آیت الکرسی کی تفسیر میں کہا تھا the name is enough. اللہ کا نام ایسا ہے کہ وہی کافی ہے. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور بسم اللہ پڑھ کے اپنا دروازہ بند کرے اور سلام کرے تو شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ اعلان کرتا ہے لا مبیت لکم، اس گھر میں تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے کھانے کی بھی جگہ نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ کے آدمی میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں. جہاں کہیں اللہ کا نام آتا ہے وہاں سے شیطان کا پتہ کٹ جاتا ہے، اور جہاں اللہ کا نام نہیں ہوگا، جہاں غفلت ہوگی، وہاں شیطان کا اثر ہوگا. اس لیے نظر جو لگتی ہے وہ غفلت کی وجہ سے لگتی ہے. جیسے میدان جنگ میں جانے والا سپاہی غافل ہو جائے تو تیر دشمن کا اس کو لگتا ہے، جب تک وہ چوکنا ہے اور اپنی حفاظت کا انتظام کیے ہوئے ہے وہاں تک کوئی تیر اس کو لگ سکتا نہیں. اسی طرح جب کوئی مومن غافل ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے تب جا کر نظر لگتی ہے. تو غفلت یہ اثر ہوتا ہے نظر، یعنی جس کو نظر لگی ہے اس کی غفلت کا.
دشمن تو اپنی کوشش کریں گے، لیکن جب ہم اپنے حصار میں ہیں، اپنی حفاظت میں ہے، تو ان کا کوئی تیر ہمیں نہیں لگے گا. لگا تو اس لیے کہ ہم نے حفاظتی تدبیر چھوڑ دی ہے اور ہم غافل ہو گئے. اس لیے صرف ٹرک کے پیچھے لکھ لینے سے بری نظر والے تیرا منہ کالا، تو ایسا لکھنے سے کوئی نظر نہ لگے ایسا نہیں. اور کوئی جوتا لٹکا دیتے، کیسی کیسی مانیتائیں ہیں، وہ لیمو لٹکاتے ہیں اور مرچیں لٹکاتے ہیں، یہ سب کافرانہ طریقے ہیں. ہمارے یہاں تو اپنی وہ کتنے ہی مرچیں لٹکاتے رہیں، لیکن غافل ہوگا تو نظر لگ سکتی ہے. اور بہت سی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز کے گورے گورے لڑکوں کو نظر نہیں لگتی ہے اور ہمارے کالوں کو لگ جاتی ہے. یہ بھی ایک عجیب منطقی بات استعمال کی جاتی ہے کہ انگریز کے اتنے گورے لڑکے ان کو نہیں لگتی ہے، نہیں تیرے کالیے کو لگ گئی. تو اس کے لیے کوئی حسد کرنے والا نہیں تھا، اس لیے اس کو نہیں لگی، یا کہ وہ اس کا ویل پاور مضبوط ہوگا تو اس کو نہیں لگی. اور اس بچے کے لیے بھلے کالا ہے لیکن اس کے لیے حسد کرنے والے موجود ہیں، یا کوئی شیطان ہے جو مومن کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے اس کو لگ جاتی ہے. بہت سی مرتبہ ہماری مسلمان خواتین کو، باپردہ خواتین جو بیچاری گھروں میں رہتی ہے، پردے کے ساتھ رہتی ہے، ان کو لگ جاتی ہے. اور وہ فلموں میں کام کرنے والی ہیروئنوں کو نہیں لگتی ہے، اور باہر کھلے سر گھومنے والیوں کو نہیں لگتی ہے. تو شیاطین بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو لگانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ انسان ہے کیا، وہ تو شیطان ہے، ہم سے بھی بڑے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں نظر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شیطان تو کس کو پریشان کرنا چاہتا ہے؟ مومن کو. اس لیے کہ دشمنی تو اس کو مومن سے ہے نا. کافر سے کیا دشمنی ہے اس کو کہ اس کو نظر لگائے گا؟ وہ تو اس کے اشارے پہ ہی ناچ رہے ہیں، لہذا ان کو نظر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ شیاطین جو پریشان کرنے آتے ہیں وہ مومنوں کو، اس لیے کہ مومن کے ساتھ اس کو دشمنی ہے. وہ آدم کی اولاد کے دشمن ہیں، اور آدم کی اولاد میں بھی وہ جو شیطان کی نہیں مانتے ہیں ان کی. اس لیے نیک لوگوں کے اوپر زیادہ حملے ہوا کرتے ہیں. اس لیے نیک لوگوں، چونکہ میدان میں مقابلے میں تو وہی ہے نا شیطان کے، جو اس کی مان رہے تو وہ تو اس کی پارٹی کے لوگ ہو گئے، لہذا ان کو کیوں تکلیف پہنچائے گا. ہم ایمان والے شیطان کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ کی بات اور رحمان کی بات مانتے ہیں. اس لیے ہمارے ساتھ اس کو بیر ہے، ہمارے ساتھ دشمنی ہے، لہذا وہ ہمارے اوپر تیر چلاتا ہے. تو حفاظتی تدبیر بھی ہمیں اختیار کرنی پڑے گی، اور یہ حفاظتی تدابیر اختیار کی تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے بھی رکھے ہیں. اگر یہ فرشتے نہ ہو تو شیاطین ہم کو کھا جائے. ہر انسان کے ساتھ اللہ نے حفاظتی فرشتے الگ لگائے. ایک تو کرامن کاتبین جو اعمال لکھنے والے ہیں، اور ایک حفاظت کے فرشتے ہیں، وہ الگ ہیں. تو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ہماری حفاظت کرواتے ہیں، اور ان سب دعاؤں کو پڑھنے کے ذریعے سے بھی ہماری حفاظت ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بہت مضبوط حصار اور حفاظتی قلعہ دے دیا ہے، جس کو حصن حصین کہتے ہیں، دے دیا ہے. اب قصور ہمارا ہے کہ ہم اس کو اختیار نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں. اپنی حفاظت کے لیے بہت ساری بیکار کی تدبیریں کر رہے ہیں. ابھی کورونا سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن جت رہے ہیں. تو حالانکہ اس کا یقینی ہونا کوئی اس کا مفید ہونا کوئی یقینی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے 100% نہیں 1000% یقینی ہے. اس کو اپنائیے، ہر طرح کی تکلیف سے بچیے. نظر لگانے والے ایڑیاں گھس گھس کر مر جائیں گے، لیکن ان کی نظر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، بلکہ وہ نظر لوٹ کے ان پر ایسی جائے گی کہ وہ خود پریشان ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے پاس تو بہت حفاظتی مضبوط قلعہ ہے. مومن ڈرتا نہیں ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتا ہے، اللہ کے نام کے اپنے اندر اپناتا ہے، اللہ کے نام کی عظمت اور محبت رکھتا ہے، اور اللہ کا کام کرتا ہے. تو پھر وہاں شیطانی اور اس طرح کی حسد والی نظروں کا کوئی کام نہیں ہوتا، ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. اس لیے اپنے دل کو مضبوط کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے، اور اپنی حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے. ہاں، اور ایک بہت بڑی دعا، بہت بڑی حفاظت کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بہت آسان ہے. چوتھا کلمہ ایک بہت عظیم تحفہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. صبح اور شام اگر 100 مرتبہ کوئی آدمی پڑھ لے، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، بعض روایتوں میں ہے بعضوں میں نہیں ہے، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ چوتھا کلمہ کوئی آدمی 100 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شام تک دنیا کی کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی،
کوئی چیز، نہ جادو، نہ حسد، نہ کچھ اور، کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے چوتھے کلمہ اور شام کو، اور 100 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم 10 مرتبہ تو ضرور پڑھ لے، 10 مرتبہ تو ضرور پڑھ لے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد مستقل۔ اس کے اور بھی فضائل احادیث میں آئے ہیں، تو اس کو اگر اہتمام سے پڑھ لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ایک واقعہ ذرا یقین بڑھ جائے اس لیے بتا رہا ہوں کہ سعودیہ میں ایک شیخ ہے، شیخ وحید ابن عبدالسلام البالی، ابھی بھی زندہ ہے اور بہت بڑے آدمی ہے، بہت بڑے شیخ ہے۔ وہ رقیہ بھی پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مریض ان کے پاس آیا جس کو جنات کا اثر تھا، تو انہوں نے اس مریض سے کہا، یعنی وہ جنات جب حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کمزور عورت میں کیا آتا ہے، ہمت ہو تو میرے جسم میں داخل ہو کر دکھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیرے جسم میں آتا ہوں، کہا آجا۔ وہ جنات کوشش کر کر کے تھک گیا لیکن ان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکا۔ آخر میں اس شیطان نے خود ہی پوچھا کہ تو نے صبح چوتھا کلمہ پڑھا ہے نا؟ کہا کہ وہ تو میں پہلے سے پڑھتا ہوں روزانہ 100 مرتبہ۔ تو کہا میں کیا، دنیا کا جتنا بھی طاقتور جن اور شیطان ہوگا وہ آپ کے بدن میں آج داخل نہیں ہو سکتا۔ اندازہ لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1450 سال پہلے فرما دیا، اور آپ کی بات حرف آخر ہے، فائنلی بات ہے کہ جو انسان 100 مرتبہ صبح میں چوتھا کلمہ پڑھ لے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک اور چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، عجوا کھجور، عجوا کھجور جو ایک کھجور کی قسم ہے، تھوڑی مہنگی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں عجوا کھجور کے نام کے ساتھ ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت 7 عجوا کھجور کھا لے اس دن میں نہ زہر اس کو نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی سحر یعنی جادو اس کو نقصان دے سکتا ہے، نہ زہر نہ سحر، دونوں میں سے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی، عجوا کھجور۔ اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں صرف کھجور ہے، تو عجوا نہ ملے تو کوئی بھی کھجور صبح میں 7 دانے اگر آدمی کھا لے اور یقین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ صحت بھی اچھی ہوگی، بدن میں قوت بھی آئے گی، پروٹین بھی بہت ہے، اور اس کے ذریعے سے باطن کے اعتبار سے بھی فائدہ ہے۔ تو کیا مشکل ہے؟ بہت سے لوگ جو سگریٹ پیتے رہتے ہیں اور گٹکے وٹکے کھاتے رہتے ہیں، دن میں 50 روپے کے گٹکے اور سگریٹ پی جاتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ یہ کھجوریں خریدے اور صبح میں کھانے کا معمول بنائے، صحت بھی اچھی رہے گی اور ان چیزوں سے بھی نجات ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی بری نظروں سے اور جادو سے اور ہر طرح کے شیاطین کے شر سے پوری اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور جو بیچارے پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی سحر میں، کوئی عاصب و جن کی وجہ سے، کوئی نظر بد کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی نظروں کو دور فرمائے اور سحر عاصب سے انہیں پوری نجات عطا فرمائے۔ سب لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، تمام مسلمانوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے۔ بہت سے لوگوں کی حالت بہت خراب ہوا کرتی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والے ہیں، تو ہم سب کے لیے دعا کرے، پوری امت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بھی حفاظت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔